عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی کئی مثالیں ہم نے بیان کی تھی، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں یہ بیان ہوگا کہ کسی گناہ کو بھی کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی کسی نافرمانی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو نافرمانی ہے وہ نافرمانی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَانْتَهُوا، جب میں تمہیں کسی بات سے منع کر دوں نا تو پھر رک جاؤ۔ اور پوری حدیث اس طرح کہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں نا تو جتنی تم میں استطاعت ہو اتنی کر لیا کرو، کیونکہ ہر بندے میں استطاعت مختلف ہوتی ہے، جتنی استطاعت بندہ اتنی کر لے، لیکن جہاں منع کیا گیا ہے وہاں پہ فوراً رک جانا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ فَانْتَهُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، اتنا رک جاؤ جتنی استطاعت ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ جب منع کر دیا گیا کسی کام سے تو پھر وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، بس پھر رک جانا ہے، بس اس کے بعد آگے نہیں بڑھنا۔ حضرات گرامی، یہ بات طے شدہ ہے کہ بندے کے دل میں جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی اتنی ہی اس پر گراں گزرتی ہے، اتنی ہی اس کو ناگوار ہوتی ہے، اتنی ہی اس کو ناپسند ہوتی ہے۔ یعنی ایمان مضبوط ہوگا تو گناہ کا معیار نیچے ہوگا، گناہ کم ہوگے، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو گناہ بڑھیں گے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہی ایمان کو کم کرتے ہیں، یہی ایمان کو زیادہ کرتے ہیں۔ اور اس لیے کوئی بھی گناہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قطروں سے مل کر سمندر بنتے ہیں اور ذروں سے مل کر صحرا بنتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی جو اکائی ہوتی ہے وہ چھوٹی سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کی اکائی کیا ہے؟ اس کا سب سے چھوٹا حصہ کیا ہے؟ وہ جو عام آنکھ نہیں دیکھتی، جو خردبین ہوتا ہے، جسے ہم سیل یا خلیہ کہتے ہیں، یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم عام آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو ایک خاص خردبین سے دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ چھوٹا حصہ جو ہے وہی چھوٹے چھوٹے حصے مل کے ایک انسان بنتا ہے۔ بلکہ ہر چیز جو ہے، ہر دنیا میں ہر چیز جو ہے اس کی وہ خلیوں سے ہی بنتی ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے خلیے بڑے ہوتے ہیں اور ان سے انسان بھی بنتے ہیں، جانور بھی بنتے ہیں، درخت، چرند پرند سب ان سے بنتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی گناہ جو ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا، مومن کی آنکھ میں وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے، یعنی اپنے گناہ کو وہ پہاڑ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ کبھی بھی مجھ پر گر سکتا ہے۔ یخاف ان یقع علیہ، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ گناہ، یہ پہاڑ اس پر گر نہ جائے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، تو جو اللہ کا نافرمان ہے وہ گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پہ بیٹھی، فقال ہکذا، اس نے ایسے کیا اور مکھی اڑ گئی۔ یعنی جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے نا، وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ مجھے کچل نہ دے، اور جو نافرما بندہ ہے وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی ناک میں بیٹھی ہے، یوں اڑائی اور وہ اڑ گئی، بس اتنا ہی اس کو، اس سے زیادہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں چھوٹے گناہ جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ شیطان کا داؤ ہوتا ہے۔ شیطان انہی کے ذریعے سے پھر بڑے گناہ کرواتا ہے۔
جو حقیر سمجھے والے گناہ ہے نا، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں یا چھوٹے سمجھتے ہیں، شیطان ان کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے اور پھر بڑے گناہوں تک لے جاتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قد یئس ان تعبد الاصنام فی ارض العرب، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب بتوں کی عبادت جو ہے وہ یہاں پہ عرب میں کی جائے گی، لیکن وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُونِ ذَلِكَ بِالْمُحَقَّرَاتِ وَهِيَ الْمُوبِقَاتِ، لیکن وہ دوسری چیزوں سے ہی راضی ہو جاتا ہے، وہ ایسے گناہوں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے کہ جن کو چھوٹے گناہ سمجھا جاتا ہے. وَهُنَّ الْمُوبِقَاتِ وَهِيَ الْمُوبِقَاتِ، اور وہ گناہ جو ہے وہ حقیقت میں تباہ کر دینے والے ہوتے ہیں. قیامت کے دن وہ گناہ جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیں گے. آپ نے فرمایا کہ اتقوا الظلم ما استطعتم، کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے ظلم سے بھی بچو جتنا بچ سکتے ہو. فإن العبد يأتي بالحسنات يوم القيامة يرى إنها ستنجيه، ایک بندہ جو ہے وہ بڑی نیکیاں لے کے قیامت کے دن آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ نیکیاں جو ہے یہ اس کو بچا لیں گے، اس نیکیوں کے ذریعے سے اب یہ جنت میں جائے گا گناہ سے اور جہنم سے بچ جائے گا. فما زال عبد یقول یا رب ظلمنی عبدک مظلمہ، ایک بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ اس بندے نے مجھ پر ایک ظلم کیا تھا. فیقول امحها من حسناتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی جو نیکیاں ہیں نا ان نیکیوں میں سے اس کے گناہ، اس کی نیکی ایک مٹا دو، یعنی وہ اس کو دے دی جائے گی. وما یزال کذالک، اسی طرح اس کی نیکیاں مٹتی رہیں گی چھوٹی چھوٹی کر کے، تو یہاں تک کہ حتی ما یبقى له حسنہ، تو اس کی کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہے گی، ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ جاتی رہیں گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں، یہ محقرات الذنوب، جن گناہوں کو ہم چھوٹے سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ سفر میں نکلے اور وہ ایک جگہ پہ ٹھہرے تو ان کو ضرورت پڑی کہ ہم اپنا کھانا بنائیں، روٹی بنائیں، ہانڈی بنائیں، سالن بنائیں، لیکن ان کے پاس لکڑیاں نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا بھی تلاش کر کے لاؤ کوئی لکڑیاں. تو سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بکھر گئے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر. تو لکڑیاں بڑی تو نہیں ملی، کسی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، کسی اس کے بعد چھوٹی سی یہ لے آیا، چھوٹی سی یہ لے آیا، چھوٹی سی یہ لے آیا. چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ملا کے جب اکٹھی کی تو وہ بڑا جو ہے ایک وہ بڑی بن گئی ساری. ان کو جب آگ لگائی، اس آگ پہ انہوں نے اپنی ہانڈی بھی پکا لی اور اس آگ پہ انہوں نے اپنی روٹیاں بھی پکا لی. یعنی بڑی لکڑیاں نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ الذُّنُوبُ، یہ گناہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. انسان کا یوں بکھرے ہوتے ہیں، کوئی گناہ یہاں پہ چھوٹا سا کر لیا، کوئی یہاں پہ کر لیا، لیکن ان کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک بڑا گناہوں کا الاؤ روشن ہو جاتا ہے. اور ان گناہوں کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے وہ اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ یہ جو محقرات الذنوب ہے نا، ایسے گناہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جن کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ محقرات الذنوب سے کیا مراد ہے؟ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں کہ اے صغائرہا، کہ محقرات الذنوب سے مراد کیا ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، اور ایسے گناہ کہ لِأَنَّ صِغَارَهَا أَسْبَابٌ تُؤَدِّي إِلَىٰ ارْتِكَابِ كِبَارِهَا، کیونکہ جو چھوٹے گناہ ہیں نا یہی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. كما أن صغار الطاعات اسباب مؤدیۃ إلى تحری كبارها، جس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو بڑھ سے بڑی نیکی کروا دیتی. چھوٹے گناہ انسان کو سے پھر بعد میں بڑے گناہ کرواتے. دیکھیں کوئی بھی جو مجرم ہوتا ہے، اب دنیا میں دیکھ لیں، کوئی بڑا جو ڈاکو ہوتا ہے وہ پیدائشی ڈاکو نہیں ہوتا. وہ کام کہاں سے شروع کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چوریوں سے. اسکول میں جاتا ہے، کسی کی پینسل چرا لی، کسی کا جو ہے وہ کتاب چرا لی، گلی میں سے محلے میں سے کسی کا انڈا چرا لیا، پھر اس کی مرغی چرا لی.
کرتے 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 پھر وہ اس طرح بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح قتل و غارت گری، انسان کسی کو برا لفظ بولتا ہے، کسی کو ایک تھپڑ لگا دیا، کسی کو ایک مکہ مار دیا، کرتے کرتے انسان قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے گناہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں نا، یہ جو ہے یہ چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، یہ جب ملتے ہیں تو یہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک واقعی بڑا ہوتا ہے، ہوتا ہی بڑا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ان کا واقعہ بیان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلقونہ بألسنتکم، کہ اس واقعہ کو جب تم ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اپنی زبان سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جن کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، یار ایسے سنا، یار ایسے سنا، یار ایسے سنا، اور اس کو آگے ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم سمجھ رہے تھے یہ معمولی بات ہے، اور تم کیا سمجھ رہے تھے یہ معمولی بات ہے، سنی سنائی بات ہم نے آگے کر دی۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ اس لیے صحابہ کرام نے ان سے یہ سبق سیکھا کہ کسی بھی گناہ کو وہ کبھی بھی کمتر یا حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، یہ ابھی صحابہ کا زمانہ، ابھی صحابہ موجود ہے، ان لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ تم ایسے کام بعض دفعہ کر جاتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ بال کے برابر، بال سے بھی باریک یا بال سے بھی کمتر ہے یہ گناہ، لیکن کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یعنی المہلکات، لیکن ان گناہوں کو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تباہ کر دینے والے اعمال سمجھتے تھے، ہلاک کر دینے والے اعمال سمجھتے تھے۔ یعنی کہ لوگ جن کو بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ بال سے باریک باریک چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، بالکل بے وقت چیز ہے، بالکل بے حیثیت چیز ہے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہم اسے تباہ کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، ایسی انہوں نے کتاب لکھی کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب، جس میں تمام احادیث جو ہے وہ صحت کے معیار پہ پورے اترتی ہیں۔ صحیح بخاری کے مؤلف، یہ صرف علم ہی نہیں تھا بلکہ ان کا عمل ہی ایسا تھا کہ وہی اپنے اندر ایک پوری جو ہے وہ ایک تاریخ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس آئے، ان کے استاد نابینا تھے، ان سے جا کے کہتے استاد جی مجھے معاف کر دیں، استاد جی مجھے معاف کر دیں۔ کہنے لگا بیٹا تم نے تو مجھے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے، کبھی مجھے تم سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، میں نے تم نے مجھے کیا کہہ دیا کہ تم مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ گئے؟ کہنے لگے استاد جی آپ حدیث بیان کر رہے تھے نا، نبینا تھے نا، تو وہ اس طرح بیان کر رہے تو ساتھ نا ایسے سر ہلا رہے تھے، تو کہنے لگے استاد جی آپ جب حدیث بیان کر رہے تھے نا تو آپ نے سر اس طرح ہلایا کہ مجھے نا ہنسی آ گئی، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور میں اس بات پر بڑا ہی شرمندہ ہوں کہ مجھے آپ پر ہنسی کیوں آئی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ انہوں نے کہا جا بیٹا تجھے سب کچھ ہی معاف ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات اس کو کہنے کے کہ مجھے معاف کر دے، اور ان سے معافی انہوں نے مانگی باقاعدہ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کے دل میں ایک بات تھی اللہ سے معافی مانگ لیتے۔ ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کسی شخص کی چال ڈال، کوئی شخص جو ہے اگر وہ لنگڑا ہے یا اس کا رنگ کالا ہے یا بینگا ہے، یا ہم اس کو دیکھ کے کتنے لوگوں کو دیکھ کے لوگ روز ہنس پڑتے ہیں، اور کتنے لوگوں پر جملے کس دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس پہ غور بھی کیا، کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا۔ بلکہ ایک اس سے بھی عظیم تر واقعہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تهبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
کہ اے ایمان والو تم اپنے پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب پیغمبر کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا فلاں فلاں کو یا محمد کہہ کے نہ بلائے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے. اس طرح نہ بلانا. یہ ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح پیغمبر کو بلا لو اور پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے تو تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. تو اس سے مراد آواز بلند کرنے سے مراد کیا تھی کہ پیغمبر کسی کام کا کہے ایسا کرو تم کو نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے منع کرے اور تم یہ کہو نہیں جی یہ کر لینا چاہیے. یہ ہے آواز بلند کرنا. یہ ہے آواز بلند کرنا. لیکن ظاہر الفاظ جب سنیں تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آواز بہت اونچی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں قدرتی طور پر ان کی آواز بلند ہوتی ہے, وہ آہستہ بھی بولیں تو ان کی آواز بہت گونجتی ہے. اور خاص طور پر سردیوں میں جس طرح بعض لوگ نا مسجد میں بیٹھے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی کا فون آتا ہے السلام علیکم, وہی شروع ہو جاتے ہیں, پوری مسجد کو اپنا کاروبار تجارت میں اس میں شریک کر لیتے ہیں. تو ایسا ویسے یہ ضمن بات آ گئی ہے, اگر کسی کا فون آ جائے کوئی بات ہے اس کو چاہیے وہ مسجد سے اٹھ کے باہر چلے جائے. کسی کے ساتھ بات جو مسجد میں یوں گفتگو جو ہے وہ دنیا کی وہ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز اونچی تھی تو یہ ڈر گئے, پریشان ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہی میرے بارے میں ہوئی ہے, اور اتنا پریشان ہوئے کہ آپ گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن محسوس کیا کہ ثابت بن قیس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا بھی ثابت بن قیس ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے وہ ہمسائے ہیں تو وہ بیمار تو نہیں ہے, میں نے دیکھا صحت تو ان کی ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے جی میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں. وہ گئے, ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان سر جھکائے گھر میں بیٹھے ہیں. پوچھا ثابت کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میرے تو اعمال تباہ ہو گئے ہیں, میں تو جہنمی ہو گیا, میرے اعمال تباہ ہو گئے, میں جہنمی ہو گیا ہوں. میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہوتی تھی, میں اونچی بولتا تھا. تو اس بات پہ یہی بات انہوں نے سنی اور جا کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش گزار کر دیا. اللہ کے رسول, ثابت بن قیس کہتا میں تو جہنمی ہوں, میرے تو اعمال تباہ ہو گئے, میں جہنمی ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کے کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں ہو بل انت من اہل الجنہ, بلکہ تم تو جنتی ہو. آج وہ ثابت تم مخاطب نہیں ہو. کیسی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں, جتنا انسان اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو اونچا کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو شاید یہ خوشخبری نہ ملتی. اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اس کو بتا دو کہ انت من اہل الجنہ, کہ تو جنتیوں میں سے ہے. حضرات گرامی, نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کی ہے نا, یا کوئی بھی گناہ جو ہے, انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے, کون سی عظیم الشان ہستی ہے جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے. جیسا کہ بلال ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تنظر الى صغر الخطیئہ ولکن انظر الى من عصیتہ. یہ نہ دیکھ کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس ہستی کی کر رہا ہے, کس ذات کی تو نافرمانی کر رہا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بقدر ما یصغر الذنب عندک یعظم عند اللہ. جو گناہ تیرے نزدیک چھوٹا ہے, جس گناہ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو جاتا ہے. اور بقدر ما یعظم عندک, اور جس گناہ کو تو بڑا سمجھے گا یصغر عند اللہ, یصغر عند اللہ, وہ گناہ اللہ کے ہاں چھوٹا ہو جائے گا, کیونکہ تجھے خود احساس ہوگا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. تجھے تیرے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی,
تیرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الکبائر فلا تیأسوا، کہ لوگوں بڑے گناہ ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگ لیا کرو اور نا امید نہ ہوا کرو۔ اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبْ عَلَى الصَّغَائِرِ فَلَا تَغْتَرُّوا، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں پر بھی عذاب دے دیتا ہے، اس لیے کسی دھوکے میں مبتلا نہ رہنا۔ یعنی بڑا گناہ ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر چھوٹے ہوں تو اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے بھی اس کی کون سی بات ہے، اللہ چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا کہ یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، کہ اے عائشہ چھوٹے سمجھنے والے گناہ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ ان سب کا حساب لینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست سے اس کے دل پہ ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا ہے، لیکن دل پہ نقطہ لگ جانا۔ اور ایک شخص کی عمر اگر 25 30 40 50 60 سال ہے، روزانہ کئی نقطے اس کے دل پہ لگی جائیں تو کتنی جلدی اس کے دل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو گناہ لگتا ہی نہیں، اس کو نافرمانی لگتی ہی نہیں۔ کیوں کہ یہ اس کے دل، آپ نے فرمایا یہ ران ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، سورۃ مطففین میں اللہ نے جو فرمایا نا کہ یہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں۔ یہ زنگ ایسے ہی لگتے ہیں کہ ہر گناہ سے انسان کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن انسان اگر جب توبہ کرتا ہے اور قرآن کریم پڑھتا ہے تو یہ زنگ جو ہے یہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ جتنی معافی مانگیں گے اتنا دل جو ہے وہ صاف ہوتا رہے گا، ورنہ روز قیامت کوئی عمل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وضع الکتاب، کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرم ہے وہ تو کتاب دیکھ کے ہی ڈر جائیں گے اور کیا کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، چھوٹی بھی اور نہ بڑی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے گناہ کیا، کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی اس میں لکھی ہوگی، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ایسے نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ تین چیزیں اللہ نے فرمایا کہ جو گٹھلی ہوتی ہے نا، گٹھلی کھجور کی، اس کے اندر ایک داغا ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اس داغے کے برابر کسی پر ظلم ہوگا، نہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر آنے والا ہلکا سا غلاف اس کے برابر ظلم ہوگا، بلکہ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، کچھ بھی کسی پر گناہ، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ وہی گناہ لایا جائے گا، اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ لائے جائیں گے انسان سمجھے گا یہ کہاں سے، لیکن وہ گناہ اس نے جو کیے ہوں گے وہی آئیں گے۔ جو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی اتنی سی نیکی کی
رائی کے دانے کے برابر نیکی کی اور وہ کہیں وہ تو میری نیکی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر اللہ کی نافرمانی کی اور وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی، الا کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ یہ گناہ جو ہے انسان کون ہے جو نہیں کرتا؟ ہوتے سب سے ہیں، سب سے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلو ابن آدم خطا، ہر ابن آدم، ہر انسان غلط کاری اس سے ہوتی ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن جو خطا کاروں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جتنے ہیں ان کو معاف فرما دے، کیونکہ جو گناہ ہے یہی انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو گناہ ہے یہ انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور اگر انسان اس پر ہمیشگی اختیار کرے تو یہی گناہ جو ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، کہ گناہوں کو ترک کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا جو ہے یہ انسان کے دلوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ انسان کے دل کو گناہ چھوڑنے سے انسان کا دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں حیات آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ خوشی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کے اندر زندگی کے آثار جو ہیں وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، کہ اس کو ان گناہوں کو چھوڑنا ہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔